میں لیٹتا ہوں تو بے چینی سے کہتا ہوں کہ دن کب چڑھے گا۔ ایوب نبی کی کتاب اس کا 7واں باب۔ اس وقت ایوب کہنے لگا، کیا زمین پر انسان کی زندگی جنگی خدمت نہیں؟ کیا اس کے دن مزدور کے دنوں کے مانند نہیں؟ غلام کی طرح جو سایہ کا مشتاق ہوتا ہے، یا مزدور کے طرح جو اجرت کا منتظر ہوتا ہے؟ ایسے ہی دکھ کے مہینے میرے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، اور تکلیف کی راتیں میرے لیے مقرر ہوئی ہیں۔ جب میں لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں کہ دن کب آئے گا، جب میں اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ رات کب آئے گی، اور میں پھوٹنے تک بے قراری سے لبریز ہوں۔ میرے لیے جلاہی کی دھڑکی سے زیادہ جلدی چلتے ہیں، وہ امید کے بغیر گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھ کہ میری زندگی ہوا کی مانند ہے، میری آنکھیں پھر خوشی نہ دیکھیں گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ اگر میں انجیل نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 9واں باب 16ویں سے 19ویں، نیز 22ویں سے 23ویں آیت مقدسہ۔ آئے بھائیو، اگر میں انجیل سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے امر لازمی ہے، اور مجھ پر افسوس ہے اگر میں انجیل نہ سناؤں، کیونکہ اگر میں یہ خوشی سے کروں تو میرا اجر ہے، لیکن اگر مجبوری سے کروں تو مجھے ایک مختاری سونپی گئی ہے۔ پس تو میرا کیا اجر ہے؟ یہ کہ جب میں انجیل سناؤں تو مفت انجیل سناؤں، تاکہ اس اختیار کا بد استعمال نہ کروں جو انجیل کے سبب سے مجھے حاصل ہے۔ گو میں سب سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنایا ہے، تاکہ بہتوں میں بہتوں کو حاصل کر سکوں۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنا، تاکہ کمزوروں کو حاصل کر سکوں۔ سب کے لیے سب کچھ بنا، تاکہ ہر ممکن طور سے بعض کو بچا سکوں۔ میں یہ سب کچھ انجیل کے واسطے کرتا ہوں، تاکہ میں اس میں شریک ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے پہلے باب کی 29ویں سے 39ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت یسوع عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے، اور شمعون کی سانس تب سے پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگے۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اس نے بہتیروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بد روحوں کو نکالا، اور بد روحوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ اور علی الصبح پاؤ پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا، اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔
तब उन्होंने उसे पाया तो कहा कि तुझे सब ढूंढ रहे हैं। और उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें, ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं। और वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। सब तशरीफ रखें। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, इंसानी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। एक वो जो खुशगवार है और दूसरा जो ना खुशगवार है। एक ज़िंदगी जो खुशहाली की, उम्मीद, खुशी, बामकसद नज़र आती है, और दूसरा आंसर जो हमें ज़िंदगी का मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आती हैं जो हमको, या जिसमें हम अपने आप को बिल्कुल बेसहारा और एक नाउमीदी की तरफ हम अपने आप को ले जाते हैं। बहुत से ऐसी मुश्किलात हमें या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जहाँ पर हम अपने आप से तो हमारा भरोसा उठा ही होता है, हम खुदावंद से भी अपना भरोसा उठा देते हैं या छोड़ देते हैं। इसी सूरत हाल का सामना जो है आज की पहली तिलावत में अय्यूब नबी कर रहा है। और तिलावतें हमारे सामने दोनों पहलुओं को बड़ी खूबसूरती के साथ रखती हैं। पहली तिलावत जो अय्यूब नबी की किताब, जो पहला ज़िंदगी का पहलू है, उसमें कि एक मायूसी है, तकलीफ़ है, नाउमीदी है, मुश्किल हालात हैं। और क्या है जो अल्फाज आज अय्यूब नबी बांटता है कि अपने आप को एक मज़दूर और एक ग़ुलाम से तशबीह देता है। क्या उसके दिन मज़दूर के दिनों की मानिद नहीं, ग़ुलाम की तरह नहीं जो ज़ायका मुश्ताक होता है, या मज़दूर की तरह जो उजरत का मुंतज़िर होता है? ऐसे ही दुख के महीने मेरे लिए मखसूस किए गए। अगर हम अय्यूब नबी की किताब का बागौर मुताला करें तो हमें अय्यूब नबी की किताब में इसकी शख्सियत से हमेशा नाउमीदी ही नज़र आती है। इसको कहते हैं प्रॉफिट ऑफ डूम, कि जो नाला ही करता रहता है, अफसुर्दा ही रहता है, हमेशा नाउमीदी की हालत में रहता है। लेकिन इसके बरक्स जब हम आप आगे जाके देखते हैं दूसरी तिलावत में, तो वो पहली तिलावत के बिल्कुल बरक्स और अय्यूब नबी की शख्सियत के बिल्कुल बरक्स शख्सियत हमारे सामने आ जाती है। वो है पालूस रसूल की। और वो कहते हैं कि अगर मैं अंजील ना सुनाऊं तो मुझ पर अफसोस है। लिखा है, अगर मैं अंजील ना सुनाऊं तो मुझे कुछ फ़क्र नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये लाजिम अमर है, और मुझ पर अफसोस है अगर मैं अंजील ना सुनाऊं, क्योंकि अगर मैं ये खुशी से करूं तो मेरा अजर है, लेकिन अगर मजबूरी से करूं तो मुझे एक मुख्तारी सौंपी गई है। बस तो मेरा अजर क्या है कि जब मैं अंजील सुनाऊं तो मुफ्त अंजील सुनाऊं, ताकि उस इख्तियार का इस्तेमाल ना करूं, इस इख्तियार का बद इस्तेमाल ना करूं जो अंजील के सबब से मुझे दिया गया। एक उम्मीद है, एक जोश है, एक वलवला है कि अंजील की
سنانے میں اس کو جو مشکلات سامنے پیش آئیں وہ اس کو بھی لے کر چلنے کے لیے تیار ہے اور ان کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. گو میں سب سے آزاد ہوں کہ دنیا کی اس کو پرواہ نہیں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام کر دیا صرف اور صرف اس لیے کہ انجیل کے منادی کروں. یہ دونوں شخصیت متضاد شخصیت ہیں، لیکن ایک پہلو دونوں میں واضح ہے کہ دونوں خداوند کا کلام سناتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کہ دونوں آخر میں ایک امید کو لے کر ضرور چلتے ہیں. دیکھیں ایوب کچھ بھی ہو کہ خداوند نے دیا خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو. یہ بھی ایوب ہی ہے. ایک امید کو وہ جگائے رکھتے ہیں اپنے اندر، بے شک حالات کس قدر ہی ان کے لیے نا خوشگوار کیوں نہ ہوں، کتنی مشکلات سے وہ کیوں نہ گزرے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس حالت میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے ایمان کو تقویت دیتے رہتے ہیں. ان کا بھروسہ یا ان کا ایمان جو خداوند یا پرانے عہد نامے میں دیکھیں جو یہوہ پر ہے، اس کو نہیں جو وہ چھوڑتے. اور یہی امیدی جو ہے، یہی ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ ان کو آگے لے کر جاتی ہے اور انہیں اس مقام تک پہنچاتی ہے، یعنی کہ وہ خداوند کے لیے یا آج کی پہلی تلاوت میں یہوہ کے پیغام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اس کے لیے دو امر ضروری ہیں. پہلا کہ اپنے ایمان کی پختگی میں ہم نے رہنا ہے. گو کہ ہمیں بڑی نا امیدی آج کی تلاوت میں نظر آتی ہے کہ بیچارہ رات کو کیا کہ میں لیٹتا ہوں تو بے چینی سے کہتا ہوں کہ دن کب چڑھے گا. ہر چیز سے تھوڑا سا بیزار سا نظر آتا ہے. لیکن ایمان کی تقویت میں اس نے کبھی کبھی نہیں آئی تھی. اس نے اپنے ہاتھ سے خداوند کی امید کا دامن نہیں کبھی چھوڑا تھا اس نے. اور یہی پالوس رسول بھی آج بیان کرتا ہے. اور ان دونوں شخصیات کو ملا کر آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یسوع کی کیا شخصیت نظر آتی ہے کہ اور پاس کہ آج کی انجیل مقدس میں وہ شمعون کی ساس کو شفا عطا کرتا ہے، اور وہ جیسے ہی شفا پاتی ہے اپنے آپ کو خدا کی خدمت پر معمور کر دیتی ہے. اور اس سے آگے کہ جس حالت میں ایوب نبی آج پڑا ہے، ایسے بہت سے لوگ آج کی انجیل مقدس میں یسوع کے پاس لائے جاتے ہیں. شام کو جب سورج ڈوب گیا تو سب بیماروں اور آسیب زدوں کو اس کے پاس لائے اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا. اس نے بطیروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروؤں کو نکالا اور بدروؤں کو بولنے نہ دیتا تھا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھی کہ یہ وہ بیماریاں، آسیب زدہ، نا امیدی، جب انسان ایک گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جب ایک جینے کی امید وہ چھوڑ دیتا ہے، جب وہ مشکلات کا سامنا بھرپوری کے ساتھ نہیں کر پاتا، یہ وہ لوگ ہیں جو آج یسوع کے پاس لائے جاتے ہیں. اور کس سے شفا پاتے ہیں؟ یسوع سے. لیکن بائبل یا انجیل مقدس چاروں اناجیل کا مطالعہ کریں تو جب بھی یسوع نے کسی کو شفا بخشی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ جا میں نے تجھے شفا بخشی. کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں ہمارے سامنے. جا تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے. یہ پہلو ہے جو ایوب، پالوس اور جتنے بھی لوگ آج یسوع کے سامنے لائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اسی میں ہے کہ وہ ایمان سے بھرپور ہیں. اسی ایمان میں کتنا بھی ایوب کی زندگی میں نا امیدی یا مشکلات اس کے سامنے آئی، وہ چلتا گیا اور اس نے خداوند کے نام کو مبارک ٹھہرایا ہے. پالوس بھی کہ کتنی ہی مشکلات اس کی زندگی میں کیوں نہیں آئی، لیکن اس نے اپنے ایمان پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اس نے کبھی اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور کبھی اپنے آپ کو اتنی نا امیدی کی طرف نہیں لے کے گیا. اور آج یہی لوگ جو یسوع کے پاس آتے ہیں ایک ایمان کے وسیلے سے اس کے پاس آتے ہیں کہ ضرور یہ ہم کو بچائے گا، یہ ہم کو شفا بخشے گا. اب اس حالت میں سے نکلنے کے لیے اگر ہم اس میں پائے جاتے ہیں جہاں پر ہم مشکلات سے گھبرا کر
اپنی زندگی کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں، یا ہم اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کہ ہم اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر اتنی نا امیدی جنم لے لیتی ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو ہر لحاظ سے ایک امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج یسوع کا وہ عمل ہم دیکھیں جو وہ اکثر کرتا ہے، جو ہمیں اس بات پر اکساتا ہے، اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس امید کو نہ چھوڑیں جو کہ ہم کو زندہ یسوع سے ملتی ہے، اور وہ ہے دعا۔ اور علیل صبح پھوٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ویران جگہ پر گیا اور وہاں دعا کی۔ جتنی بھی ایسی جگہیں یا ایسے واقعات یسوع کی زندگی میں ہم کو ملتے ہیں جہاں پر وہ اپنی زندگی کا کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر ضرور آیا ہے کہ یسوع اکیلے دعا کرنے گیا، اکیلے دعا کرنے گیا۔ اگر ہم تھوڑا سا اس سے آگے جائیں تو یسوع بھی ان مشکلات سے گزرا ہے۔ ایک نا امیدی کی حالت میں وہ ضرور جاتا ہے، لیکن نا امید کا دامن وہ نہیں چھوڑتا۔ تھوڑے ہی اگلے ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں روزے شروع ہونے والے ہیں 17 فروری سے، اس میں ہم سنتے ہیں گتسمنی کا باغ دیکھیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امید کا دامن اس نے چھوڑا ہوا۔ شاید لوگوں کی بہت سی باتیں بھی اس کو سننا پڑیں کہ جس میں اس کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ بڑھائی کا بیٹا، اس میں یہ حکمت کہاں سے آ گئی، یہ پاگل دیوانہ ہے، ایسی جو باتیں کرتا ہے۔ یہ ان جو جملے یسوع پر کسے جاتے تھے اس کو اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور وہ بڑی جانفشانی کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ ان باتوں کو سنتا اور سننے کے بعد ان کو ہضم بھی کرتا تھا، ان کو ہضم بھی کرتا تھا۔ اور کیا چیز تھی جو اس کو مضبوط کرتی کہ اس کے اندر اس نے کبھی نا امیدی کو اپنے اندر جنم نہیں لینے دیا تھا، ایک زندہ امید اپنے اندر وہ لگائے رکھتا تھا، چاہے وہ گتسمنی کا باغ ہو، چاہے وہ صلیب ہو، یا کوئی اور ایسا لمحہ ہو۔ یسوع ہر لحاظ میں ان مشکلات پر قابو پاتا اور ایک امید اپنے اندر سے لوگوں کو دیتا تھا کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہرگز اس سے محروم نہ رہیں گے۔ دعا کے بعد ہم سب پر ایک ذمہ داری لاگو ہوتی ہے، اور وہ آج کی دوسری تلاوت میں ہم کو پالوس رسول بتاتے ہیں کہ کوئی انسان بھی، جتنے بھی ہم بپتسمہ یافتہ ہیں جنہوں نے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ لیا ہے، کوئی بھی اس سے عاری نہیں، کوئی بھی اس سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو اپنے بپتسمے کے ذریعے سے یہ چیز ہم کو ملی ہے، اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہم نے اس کا حساب دینا ہے، اور وہ ہے کیونکہ یہ میرے لیے امر لازم ہے اگر میں انجیل کی منادی انجیل نہ سناؤں، اگر میں انجیل سناؤں تو مجھے کچھ فکر نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے لازم امر ہے، ایک ضروری کام ہے، ایک ذمہ داری دی گئی ہے مجھے۔ کیوں کہ جس نے مجھے چنا ہے، جس نے مجھے بلایا ہے، جس نے مجھے یا میری زندگی کو، میرے ذہن کو، میرے طور طریقے کو تبدیل کیا ہے، اس نے مجھے ایک ذمہ داری سے دی ہے، اور وہ امر ہے جو مجھ پر لاگو کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی انجیل کی منادی کروں۔
میں کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت اس ذمہ داری سے عاری نہیں ہو سکتا. اور آگے کہتا ہے کہ مجھ پر افسوس، مجھ پر افسوس کہ اگر میں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ لیتا ہوں، اور اگر میں نے اپنے آپ کو اس ایمان کے لیے وقف کیا ہے تو ضرور ہے کہ میں بھی انجیل کی منادی کروں. اگر نہیں تو ہر انسان کے لیے جو اپنی ذمہ داری سے عاری ہے یا اس کو بھرپوری کے ساتھ نہیں کرتا، افسوس ان پر جو انجیل کی منادی نہیں کرتے. حالات اور واقعات کیسے بھی ہوں، ہمیں اس ذمہ داری کو لے کر چلنا ہے. شاید آج ہم اتنے آزاد نہیں ہیں کہ بائبل کو لے کر چوکوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں یا ہر جگہ جا کر انجیل کو اس طرح پڑھنا شروع کر دیں، گلیوں کوچوں میں، بازاروں میں. لیکن تبلیغ نے اور بہت سی شکلیں اختیار کر رکھی ہیں. سب سے پہلے ایک مسیح ہونا جو ہے وہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. مسیح ہونا، اپنے آپ کو مسیح ثابت کرنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک زندہ امید جو صرف یسوع سے آتی ہے، اور اپنے ایمان کی پختگی جو صرف یسوع پر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آج کل ڈیجیٹل دور ہے. ہر لحاظ سے انسان کے پاس یہ سہولت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ انجیل کی منادی کریں، کیونکہ ہم پالوس رسول کے دور سے نہیں گزر رہے. اگر پالوس رسول کا دور دیکھیں تو اس نے اس وقت کے ذرائع کے ذریعے بہت انجیل کی منادی کی. جتنے سفر پالوس رسول نے کیے انجیل کی منادی کے لیے، اور جتنے مشکلات، اور خاص طور پر اگر ہم پالوس رسول کے خطوط کا باغور مطالعہ کریں تو جتنے اس وقت کے عالم تھے ان سب کا ٹاکرا جو تھا وہ پالوس رسول، یا ان کا سامنا جو تھا وہ پالوس رسول نے کیا. وہ یونانیوں سے جا کے بات چیت کرتے جو اپنے آپ کو حکمت کا منبع سمجھتے تھے، یونانیوں کے ساتھ بحث کرتا تھا جا. لیکن جب ہم اس حالت میں آ گئے ہیں تو ضرور ہے کہ ہمارا جو پہلا عمل ہے کہ ہم اس سے اپنے ہاتھ سے کبھی یا اس کا دامن نہ چھوڑیں. وہ سب سے بڑا دامن ہے جس کو، یا امر ہے جس کو ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے کہ ہم نے ہر لحاظ سے ہر حال میں انجیل کی منادی کرنی ہے. کہ جب میں انجیل سناؤں تو مفت انجیل سناؤں، تاکہ اس اختیار کا بد استعمال نہ کروں جو انجیل کی سبب سے مجھے حاصل ہوا ہے. اب دو عمل ہیں جو ہم نے اپنی زندگیوں میں انجیل کی منادی کے لیے یا ایک مسیح ہونے کی حیثیت سے کرنے، اور وہ عمل آج کی انجیل مقدس میں ہم کو نظر آتے ہیں. کہ انبیاء کرام کو بھی دیکھ لیں، آج کی تلاوت میں پالوس رسول کو بھی دیکھ، یہ ایک درمیانی، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ بنا ہوا ہے. کس کا؟ یسوع کا، انجیل کا. اور اس وسیلے کا یہی کام ہے کہ ہر کسی تک یسوع کی بات یا انجیل کی منادی پہنچے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ ایک انٹرمیڈیٹ یا ایک درمیانی یا ایک وسیلہ یا رابطہ کار بننا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو اس امر سے گزاریں جس میں ہماری زندگی میں دعا کو جگہ ملے، جس میں ہمیں ایمان کی مضبوطی حاصل ہو، اور جس کے ذریعے سے ہم ایک امید کو پہلے اپنے اندر پختگی دیں اور اسی امید کو ہم دوسروں تک لے کر جائیں.
اور دوسرا بڑا عمل جو آج کی انجیل مقدس میں ہمیں ملتا ہے وہ یسوع کی ذات سے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس میں محدود نہیں کیا تھا، یا اس نے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے نہیں رکھا تھا. اس نے بلا تفریق ہر کسی کو دیا ہے. آج کسی کی رنگ، نسل، ذات پات نہیں بتائی گئی. جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا تھے، جتنوں میں آسیب زدہ تھے اور جتنے اس سے شفا پا کے گئے، کہ ہمیں ان چیزوں سے بالا تر ہو کر کام کرنا ہے تاکہ انجیل کی منادی ایک مخصوص حد تک نہیں بلکہ دنیا کی انتہا تک اور ہر انسان تک پہنچے. کیوں کہ وہ اپنی ذات کو ختم کر کے اپنی ذات کو دوسروں کے لیے وقف کرتا ہے. یہ دوسرا بڑا عمل ہے جو ہم نے یسوع اور پالوس کی زندگی سے سیکھنا ہے. مین فار ادرس، دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو دینا. لیکن ان تمام کے لیے اگر ہم ان کو ایک مجموعے کے طور پر لیں تو جو سب سے زیادہ چیز ہم کو تقویت دیتی ہے وہ ہماری شخصی دعا ہے. کیونکہ آج یسوع خود اس عمل سے گزر رہا ہے، شخصی دعا کے عمل سے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں. کہ یہ جستجو ہونی چاہیے ہمارے اندر. یہ جستجو اسی وقت ہم پوری کر سکتے، یہ پیاس ہماری اسی وقت بجھ سکتی ہے جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور دعا میں ٹھہراتے ہیں. دعا میں ٹھہراتے ہیں. یہ ہمیں تقویت دیتی ہے کہ ہم ہر چیز سے عاری ہو کر اپنے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے وقف کریں. خدا ان کا کلام ہماری رہنمائی کر سکتا ہے کہ جس کو پڑھ کے، جس کو سمجھ کر اور جس کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتے ہیں، یا وہ جو ذمہ داری کلام کی یا انجیل کی منادی کی جو ہمیں بپتسمے کے ساتھ ملی ہے، ہم اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں. اور سب سے بڑا عمل ایک مسیحی اور کیتھولک مسیحی ہونے کے ناطے سے وہ ہے یوکرسٹ کا عمل، جہاں پر ہم یسوع کو واجبی حقیقی طور پر پاتے ہیں کہ وہ کلمہ کلام بن کے ہماری زندگی میں بس جاتا ہے. وہ کلمہ بن کے ہمیں ایمان کی تقویت دیتا ہے. وہ بدن اور خون کے اجزاء جو ہیں وہ ہمارے اجزاء میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر یہ ناامیدی، ایمان کی کمزوری ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہو سکتی. کہ ہم اس کو تھامیں جو کہ زندگی کا منبع ہے، جس نے اپنے آپ کو صرف اس لیے قربان کیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے، ہلاک نہ ہو. اور جہاں پر ہمارا ایمان آ جاتا ہے اس کو تقویت ملتی ہے. جہاں پر ہماری امید قائم اور مستقل رہتی ہے، جہاں پر یسوع ہماری زندگی میں صلاحیت کر دیتا ہے، ہم اپنے آپ سے اور کلیسیا سے مخلص ہو جاتے ہیں. وہاں پر ہم پالوس رسول کی طرح بے باک نہ ڈر ہو کر انجیل کی منادی کرتے ہیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ہیں.